زبان سے کہنا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری. ہم زبانی مسلمان ہیں، حقیقی نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. اپنی خواہش، اپنا آئیڈیل اور دنیا کی کامیابی، اس کو ہم یعنی یہ خیال، دنیا کا خیال ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی بات مانیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کو مقصود بنا لیں، اللہ کو ترجیح بنا لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ الہ کا مطلب. دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی سوال بھی ہے، موضوع بھی ہے، اور ہمارے کلمہ طیبہ کا ایک حصہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. اب الہ کا مطلب اگر میں آپ سے یعنی آسان الفاظ میں بات کروں تو جو یعنی جس کا آپ کہنا مانیں گے، مانتے ہیں، وہی آپ کا الہ ہے. اچھا دیکھیں، الہ جو ہے، اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسمائے ہیں، اسمائے حسنہ جو ہیں، اس میں ہمارے لیے جو پہلی صفت ہے وہ الہ کی ہے. اسماء الہی جو آپ پڑھتے ہیں نا، وہ جو لکھے ہوتے ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الہ، تو الہ جو ہے یعنی اللہ کو الہ ماننا یا تسلیم کر لینا، یہ بنیادی تقاضا ہے ہمارے ایمان کا، کہ آپ یہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر آپ زبانی طور پہ کہتے ہیں تو آپ زبانی مسلمان ہیں. آپ کو پھر کوئی کافر، منافق، کوئی بھی فتویٰ آپ کو نہیں دے سکتا. اگر آپ کلمہ گو ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے زبانی طور پہ پڑھ لیا، لیکن حقیقی طور پہ آپ اس وقت مسلمان ہوں گے جب آپ اللہ کو اپنا الہ بنا لیں. یہ ایسے ہی ہے، یعنی کوئی بات اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ کوئی سودا خریدنے جائیں تو ہر سودے کی قیمت ہوتی ہے، اور مثال کے طور پہ آپ نے 100، 200، 500 روپے کی کوئی چیز خرید لی، پسند کر لی کسی سٹور میں جا کے، 500 روپے کا سودا. اب بات اس کی قیمت کی رہ گئی. اگر آپ زبانی طور پہ کہیں گے کاؤنٹر پہ جا کے کہ میں نے پیسے دے دیے، میں پیسے دے رہا ہوں، میں نے پیسے دے دیے، اور ایک تسبیح اس کو پڑھ دیں گے کہ میں نے ادائیگی کر دی، میں نے پیسے دے دیے، تو وہ تو آپ کی جیب پہ اور آپ کے ہاتھ پہ نظر رکھے گا. وہ کہے گا تم نے تو مجھے نہیں دیے پیسے، تو وہ 500 روپے یا 200 روپے کا سودا آپ کو نہیں دے گا. ایک دن میں سٹور میں کھڑا ہوا تھا، ہمارے مردان کا ایک سٹور ہے، تو کاؤنٹر پہ میں بھی تھا. ایک بچے نے کوئی چیز اٹھا لی تھی، اس میں اس کے پاس کوئی یعنی 100، 200 روپے کی چیز تھی، اس کے پاس کوئی 10 روپے کم تھے. تو وہ جو مینیجر تھا جو کاؤنٹر پہ، وہ تو نوکر ہوتے ہیں، تو اس بچے نے کہا میرے پاس تو یہ 10 روپے کم ہے. اس نے چیز چھین لی، جاؤ. 10 روپے کم تھے، اور غریب سا بچہ تھا جو بھی تھا. تو پوری پیمنٹ پوری کرنی ہے. لا الہ قیمت ہے جنت کی. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ. جس نے کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. فقد دخل الجنہ ماضی کا صیغہ ہے.
لیکن اس کا مطلب کیا ہے زبان سے کہنا؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری. ہم زبانی مسلمان ہیں، حقیقی نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. اپنی خواہش، اپنا آئیڈیل اور دنیا کی کامیابی، اس کو ہم یعنی یہ خیال، دنیا کا خیال ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی بات مانیں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں اور اللہ کو مقصود بنا لیں، اللہ کو ترجیح بنا لیں، اللہ کو زندگی کی ترجیح بنا لیں. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اپنے عمل سے آپ نے کہنا ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جنت کی قیمت ہے. بہت آسان، بہت مختصر، بہت سستا سودا ہے. اللہ کے سوا نہ کسی کو منزل بنائے، نہ کسی کو محبوب بنائے، نہ کسی کو مطلوب بنائے. زندگی اللہ کے لیے خاص کر دیں. اللہ کی راہ میں مال و جان کو کھپائیں. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس کے مالک نہ بنے، اس کے امین بنے. اپنے اوپر، اپنی ضروریات پر خرچ کریں، بال بچوں پر خرچ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا نہیں ہے، وہ فرض ہے. اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ اللہ کی راہ میں کھپائیں پیسے. اللہ کے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، محنت کریں اللہ کے راستے میں. اب اس کی بھی الگ الگ تفاصیل ہیں، وہ کی بھی ہیں، پھر بھی آ جائیں گی. تو الہ کا مطلب میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو آپ کا مقصود ہے وہ آپ کا الہ ہے. آپ اللہ کی مان نہیں سکتے، اللہ کی راہ میں مال و جان کو حقیقی طور پہ کھپا نہیں سکتے جب تک حقیقی طور پہ اللہ آپ کی منزل نہ ہو جائے اور آخرت آپ کی ترجیح نہ بن جائے. تقوی، شریعت، مکمل اسلام اور اللہ کی راہ میں مال و جان کو قربان کرنا، یہ آپ کے لیے بڑا بھاری ہوگا. یہ ہے نا کہ قرآن کی آیت ہے، وہ اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو منافق ہیں ان پر یہ کام بڑے بھاری ہیں. اللہ کی راہ میں مال لگانا، جان کھپانا، خرچ کرنا، یا جو بھی تقاضے ہیں. دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم سے ایک مطالبہ ہے، اور جو پیغمبر کے ذریعے یہ مطالبات ہوئے ہیں. قرآن میں ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائے اپنی طرف. اس میں تمہاری زندگی ہے. اب یہ بات تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہمیں ایک طرف تو دنیا پکار رہی ہے ظاہری طور پر، نفس کہہ رہا ہے ظاہر کو دیکھو، ظاہر کی سوچو، اور ظاہر کی سوچ میں میری سوچ میں زندگی گزار دو. ہمارا جسم، مادی جسم ہے، وہ کہتا ہے بس یہی دنیا ہے، تم یہی ہو، اور اسی ظاہر کے خیال میں تم زندگی گزار دو. لہٰذا ہم نے نفس کی پکار کہہ لیں، دنیا کی پکار پر لبیک کہہ دیا ہم نے. ایک تو شیطان کی بھی پکار ہے. شیطان کہتا ہے اللہ کو منزل نہ بناؤ اور بس دنیا کو منزل بنا لو، ورنہ تم فقیر ہو جاؤ گے اور یہ ہو جاؤ گے، وہ ہو جاؤ گے. ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. لیکن یہ ساری قوتیں، طاغوتی قوتیں، ہمیں کہہ رہی ہیں کہ تم بس ہمارے بارے میں سوچو. جو طاغوتی قوتیں ہیں اس میں آپ کا نفس ہے، اس میں آپ کا معاشرہ ہے، اس میں آپ کی بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں. بس بچے آپ سے لپٹ کے کہتے ہیں ابو کیا کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے، ہمارے لیے کچھ سوچیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ابا نے ہمارے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے. بعض اوقات یہ گلے بھی ہوتے. تو الہ کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، مختصر بات اگر میں کہوں تو آپ اپنی حقیقت کو نہ صرف جانیں بلکہ یقین بھی کریں.
کہ آپ کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، آپ اللہ کے ہیں اور واپس جائیں گے، اور وہاں پھر حساب کتاب بھی ہوگا اور جواب دہی بھی ہوگی۔ یہ ساری باتوں سے ہم لوگ غافل ہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ کل میں رب کے سامنے جب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا، کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ حساب کتاب کی کسی کو پرواہ نہیں ہے، قیامت کے دن پر یقین ہی نہیں ہے ہمارا۔ ساری سوچ جو ہے ہماری دنیا تک محدود ہے۔ اس ماحول میں جو ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، دراصل وہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو ہم اپنے زبان سے کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو تسبیح کرتے ہیں، بعض ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں، لا الہ الا اللہ، آپ ضربے مارتے ہیں دل پہ، کیا ہوگا؟ دل میں تو دنیا ہے، تو ظاہری ضرب آپ نے ماری یا نہ ماری؟ وہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم